دوستو، آج میں اپنے چینل مائی لائف میں ایک نئے واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ یہ واقعہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کا تعلق دیہات سے تھا، وہ شہر کے ایک کالج میں پڑھاتا تھا اور سالانہ چھٹیوں میں ہمیشہ گھر ملنے آتا تھا۔ حسب معمول جب اسے چھٹیاں ملیں تو وہ واپس اپنے گھر لوٹا تو اس کے گھر کے راستے میں ایک دریا تھا جس کا کوئی پل نہیں تھا، اور اس دریا کو پار کرنے کے لیے ایک کشتی کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ وہ کشتی وہاں پہلے سے ایک ملاح نے رکھی ہوئی تھی۔ خیر، وہ کشتی میں سوار ہوا اور دریا کے دوسرے کنارے کی طرف کشتی روانہ ہوئی۔ 2-3 منٹ کی مسافت تھی۔ دونوں ملاح اور پروفیسر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ پروفیسر نے پوچھا اس ملاح سے، اے شخص، تم علم جغرافیہ جانتے ہو؟ اس نے کہا جی نہیں۔ اس نے کہا تم علم فارسی کے متعلق کچھ سدھ بدھ رکھتے ہو؟ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ ان کا کوئی انگلش، اردو کسی چیز میں؟ ان کا صاحب میں بالکل ان پڑھ ہوں، میں نے اسکول کی شکل ہی نہیں دیکھی، آپ مجھ سے کیسے سوال کر رہے ہیں؟ پروفیسر افسردہ سا ہو گیا اور منہ بنا کر کہنے لگا، اے شخص، تو نے اتنی ساری عمر بھی گزاری، تو 50-60 سال کے قریب ہے، بس یوں سمجھ کہ تیری آدھی زندگی ضائع ہو گئی، کیونکہ جو لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں وہ زندہ تو ہوتے ہیں لیکن ان کی آدھی زندگی ہوتی ہے۔ خیر، اسی اثناء میں جوار بھاٹا ہوا اور کشتی ہچکولے کھانے لگی اور پانی تیزی سے کشتی میں داخل ہونے لگا، اور بس تھوڑی ہی دیر تھی کہ کشتی ڈوبنے والی تھی۔ اس ملاح نے جلدی سے پوچھا، جناب پروفیسر صاحب، آپ کو تیرنا آتا ہے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، میں تو پروفیسر ہوں، میں تو انگلش جانتا ہوں، فارسی، فزکس، کیمسٹری اور اس قسم کے علوم، مجھے تو تیراکی نہیں آتی۔ اس نے کہا صاحب، پھر آپ کی پوری زندگی ڈوب گئی۔ میں تو تیرنا جانتا ہوں، میں تیر کے دوسرے کنارے پہ جا رہا ہوں، آپ بلائیے اپنی فارسی تاریخ اور ہسٹری اور جغرافیہ کو جو آپ کو دوسرے کنارے پہ لے جائے۔ اور یوں وہ ان پڑھ تیرتا ہوا دوسرے کنارے پہ زندہ پہنچ گیا، اور پروفیسر صاحب بمائے اپنے علوم کے دریا کی نظر ہوئے اور ہلاک ہو گئے۔ اب حاصل کلام یہ ہے کہ اس کہانی سے آپ ہرگز یہ مطلب مت لیجئے گا کہ پڑھنا کوئی کم درجے کی بات ہے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ دراصل یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی علم، تیراکی کا علم، ڈرائیونگ کا علم، ویلڈنگ کا علم، مکان بنانے کا علم، پڑھنے کا علم، پڑھانے کا علم، ہر علم کی اپنی افادیت ہے، اور اپنے اپنے وقت پہ ہر علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا علم دوسرے علم پہ فوقیت رکھتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر علم کی ایک اپنی فوقیت ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ کا دوست، آپ کا ساتھی قمر عباس گردیزی۔